مائی گرینڈ فادر، میرے نانا جی، بائی W.B. ییٹس۔ ییٹس کہتا ہے میرے نانا کے گھر نانا سے ڈرنے کا رواج تھا۔ نانا کا خوف میرے من میں ایسا بیٹھا، میں سمجھا جسے خداوند کہتے ہیں وہ شخصیت یہی ہے، اور جسے گنہگار کہتے ہیں وہ میں غریب ہوں۔ میرے اندر کوئی چیز دکھ یا خوف جیسی تھی۔ ایک رات میں نے دعا کی کہ میں مر جاؤں۔ مجھے محسوس ہوا میں مرنے لگا ہوں۔ پھر میں نے دعا کی اچھا میں نہ مروں، پھر میں بچ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس خوف اور دکھ پر قابو پا لیا۔ نانا کی دہشت۔ ایک لڑکی درخت کے نیچے ٹھہری۔ جب نانا وہاں سے گزرتے ہیں کہتی ہے، نانا ابو، اگر میں آپ کی جگہ پر ہوتی اور آپ میری جگہ پر ہوتے تو میں لازمی آپ کو ایک گڑیا لے کر دیتی۔ ایک بار میں نے گھر میں موجود ڈک بطخ کا پر توڑ دیا۔ میں خوف زدہ تھا کہ مجھے پنشمنٹ ملے گی۔ مجھے سزا نہیں دی گئی۔ شام کے کھانے میں وہیں ڈک پکائی گئی۔ میں ملازم کے ساتھ ہارس ہوپنگ کھیل رہا تھا تو ملازم نے ٹراؤزر میں سے میری شرٹ باہر نکال دی۔ دیز ور بیڈ مینرز۔ میری نانی نے مجھے سزا دی، شام کا کھانا الگ کمرے میں دیا۔ میرے نانا جی ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ ان کے پاس 2 بکس تھیں، شپ ریک، جہاز کا تباہ ہونا، دوسری بائبل۔ نانا جی نے ایک مرتبہ ایک اسپینش سٹی کو آزاد کرایا تھا۔ کسی کو یہ بات بتائی نہیں۔ وہ کئی شپس کے اونر تھے اور اپنا ریلوے پاس کسی کو نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو 2 بجے گھوڑا خانہ کھولا گیا۔ میرے ماموں نے مجھے ساتھ والے پنڈ میں بھیجا اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر گیا اور وہاں سے ریلوے پاس لے آیا۔ اس بات کی نانا کو خبر بھی نہ ہوئی۔ پنجاب یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سرگودا، اسلامیہ یونیورسٹی، GCU AJKU، گجرات یونیورسٹی اگین اینڈ اگین کویشچن ریز کرتی ہیں۔ کویشچن نمبر 1، ڈسکرائب دا فیئرس ییٹس فیلٹ ان ہز چائلڈہڈ۔ وہ خوف بتائیے جو ییٹس فیل کرتا ہے اپنے بچپن میں۔ 2015، گجرات یونیورسٹی۔ وائی واز ییٹس افریڈ آف ہز گرینڈ فادر؟ 2016، ییٹس اپنے گرینڈ فادر سے کیوں خوف زدہ تھا؟ واٹ از دا سم تھنگ ان مائی سیلف؟ یہ سم تھنگ ان مائی سیلف کیا چیز تھی؟ خوف پلس دکھ، وچ ییٹس فیلٹ، جو ییٹس فیل کرتا تھا، دیٹ بی گریجولی کنکورڈ ڈیورنگ ہز لائف، اور زندگی میں آہستہ آہستہ اس سم تھنگ پر ییٹس نے کنکورڈ، غلبہ پا لیا۔ 2014، بتانا اس میں یہ تھا کہ جب ییٹس کہتا ہے کہ میرے اندر کچھ سم تھنگ تھی، وہ سم تھنگ کیا ہے؟ ہم نے بتانا ہے وہ سم تھنگ خوف تھا، خود ساختہ دکھ تھا۔ 2014، comment on Yeats' statement that his miseries were not made by others۔ بتائیے ییٹس خود کہتا ہے کہ میرے دکھ کسی اور کے دیے ہوئے نہیں تھے، but were a part of his own mind، بلکہ خود ساختہ تھے، میرے ذہن نے خود بنائے ہوئے تھے کہ میں دکھی ہوں۔ 2012، PU، why does Yeats remember the pain of childhood؟ ییٹس بچپن کے دکھ کیوں یاد کرتا ہے؟ were the miseries of his childhood created by others؟ کیا اس کے دکھ دوسروں نے دیے تھے؟ or by his own mind؟
یا اس کے اپنے ذہن کی اختراع تھی, اس کے اپنے ذہن کا ایک خیال تھا. 2011 AJKU. Question 2. What are Yeats' impressions of his grandfather? Yeats کا اپنے گرینڈ فادر کے بارے میں کیا تاثر, کیا خیال تھا؟ 2015 PU AJKU اسلامیہ یونیورسٹی. Draw a character sketch of the maternal grandfather of W.B. Yeats. W.B. Yeats کے گرینڈ فادر کا اسکیچ دیجئے, کیسا کریکٹر ہے وہ؟ 2016 PU 2014 PU 2010 PU. Yeats has an ideal grandfather. Yeats کا گرینڈ فادر آئیڈیل ہے. 2011 13 14. ہمارے ہاں بھی ایسا گرینڈ فادر پایا جاتا ہے. دنیا میں اکثر گرینڈ فادر ایسے ہی ہوتے ہیں. Question 3. منیمم میرے گرینڈ فادر نانا جی بالکل سیم ایسے ہی تھے. Question 3. Why did not the writer and his uncle think it wrong? کیوں رائٹر اور اس کے ماموں نہیں سوچتے تھے کہ یہ غلط ہے to outwit the grandfather's violence and rigor. گرینڈ فادر کی دہشت اور ان کے دبدبے کو دھوکہ دینا غلط نہیں سمجھتے تھے. کون؟ انکلز اور رائٹر. کیوں تھا ایسا کہ انکل اور رائٹر کہتے کوئی بات نہیں, نانا ابو کو تھوڑا سا دھوکہ دے دینا چاہیے, کچھ نہیں ہوتا. 2010 PU. How was it easy to deceive the grandfather? گرینڈ فادر کو دھوکہ دینا کتنا آسان تھا. How Yeats once goes to adventure ride. کس طرح Yeats ایک بار ایک ایڈونچر, ایک گھوڑے سواری والے مہم پر گیا تھا. 2008. There is single answer of all above questions. Inch true that would be. تمام ماڈرن ایسیز, شارٹ سٹوریز, پلیز, تمام کو میں نے ایک ایک کویشچن میں کنورٹ کر دیا ہے. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. My WhatsApp is 0333 4655 305 for notes and audio lectures. Answer. W.B. Yeats remembers the strict discipline in the house of grandfather. W.B. Yeats یاد کرتا ہے سخت ڈسپلن کو اپنے گرینڈ فادر کے گھر. There was a tradition, یہ روایت تھی, to be afraid of his grandfather, کہ تمام فیملی ممبرز گرینڈ فادر سے ڈریں. The writer says that he also feels, رائٹر کہتا ہے میں نے بھی کوئی چیز محسوس کی. Something in myself, میرے اندر کوئی چیز تھی. Means a kind of fear or misery, یعنی کہ رائٹر کہنا چاہتا ہے میرے اندر کسی قسم کا خوف بیٹھ گیا یا دکھ بیٹھ گیا. Under the shade of God like grandfather, وہ دیوتا نما گرینڈ فادر کے سائے کے نیچے میں نے اپنے اندر کوئی چیز محسوس کی, خوف یا دکھ محسوس کیا. بٹ لیٹر, لیکن بعد میں, ہی کیم ٹو نو, اسے پتہ چلا, دیٹ اٹ واز مور سبجیکٹو, کہ یہ سم تھنگ, خوف یا دکھ, یہ سبجیکٹو تھی, خود ساختہ تھی, خود پیدا کردہ تھی, اینڈ لیس سبجیکٹو, باہر کے لوگوں نے یہ دکھ اس کے اندر نہیں ڈالا تھا, بس وہ خود ہی ڈرنے لگ گیا تھا. سبجیکٹو کا مطلب آپ کے اپنے ذہن کا خیال, آبجیکٹو کا مطلب لوگوں کی رائے, خیالات. It is because grandfather was not altogether a terrorist. خوف پر غلبہ اس لیے پا لیا کیونکہ گرینڈ فادر وہ ٹوٹل کوئی ٹیررسٹ نہیں تھا, خوف پھیلانے والی کوئی بلا نہیں تھی. Just he was a man of great vigor and strength. بس وہ بڑی شان والا تھا, بڑی طاقت والا تھا, اسی لیے.
He was proud, even not well read. وہ بڑا فخر والا تھا, تکبر والا تھا, گو کہ بہت پڑھا لکھا نہیں تھا. He was a man of violent temper. اور وہ غصیلا آدمی تھا, غصے والا تھا. And always kept a hatchet at his side. اور اپنے ساتھ ہمیشہ ایک کلہاڑی رکھتا. Against the burglars. چوروں کے خلاف. برگلرز وہ چور ہوتے ہیں جو رات کو دیواریں توڑ کر آ کر چیزیں لے جاتے ہیں, نقب زن کہتے ہیں. He got the key of stable door daily at 8 p.m. روزانہ شام کو وہ کہتا کہ گھوڑے خانے کی مجھے چابی دے دو, یعنی کہ بند کر دو گھوڑا خانہ. Supposing the door to have been properly locked. اور وہ یہ فرض کرتا تھا کہ دروازہ ٹھیک طرح سے بند کر دیا گیا ہے. کس کا؟ گھوڑے خانے کا. بریک فاسٹ ایٹ 9 AM and dinner at 4 PM was the order of his. اس کا یہ آرڈر تھا. He did not allow the misuse of his railway pass. وہ اپنا ریلوے پاس کسی کو نہ دیتا. کہتا کہ کوئی اور اگر ریلوے پاس استعمال کرے گا تو یہ بددیانتی ہے. باہر کے ملک میں آپ ریلوے پاس بنواتے ہیں اور وہ 1 سال کے لیے بنتا ہے اور کوئی بھی اس ریلوے پاس پر سفر کر سکتا ہے. لیکن گرینڈ فادر کہتا ہے کہ نہیں, یہ ڈس آنیسٹی ہے. جس کے نام پر ریلوے پاس ہے وہیں استعمال کرے. He was a well traveled person. اس نے بہت سفر کیا تھا دنیا کا. And had contacts with several reputed persons. اور بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اوور دا ورلڈ, پوری دنیا میں. Usually strict father was outwitted. اکثر یہ اسٹرکٹ فادر, گرینڈ فادر کی جگہ میں نے نام لکھا ہے اسٹرکٹ فادر. یہ اسٹرکٹ فادر واز آؤٹ وٹڈ, اس کو دھوکہ دیا جاتا. بائی فیملی ممبرس, فیملی ممبرز اسے دھوکہ دیتے. As once Yeats was sent to fetch railway pass. جیسے کہ ایک بار رات کو 2 بجے ییٹس کو گھوڑے پر سوار کیا گیا اور ساتھ والے پنڈ میں بھیجا گیا. کیا کرنے کے لیے؟ ریلوے پاس لینے کے لیے. On a horse. At night. And stable was kept open after 8 PM. تو مطلب نکلا کہ اسٹیبل یعنی گھوڑے خانہ وہ رات کو 8 بجے کے بعد بھی کھلا رہا. حالانکہ نانا ابو یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ کلوز ہو گیا ہے اور سب سو گئے ہیں. کلوزنگ دا ڈسکشن آئی ول سے, یہ ڈسکشن کلوز کرتے ہوئے میں کہوں گا. آگے آپ نے وہ لائن لکھنی ہے جو سوال آیا ہے, اگر لکھ سکیں تو, ادروائز PM تک ڈاٹ. Nice of you.